بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے جناب آج کی بریکنگ نیوز۔ عبرتناک واقعہ، ایرانی صدر اور ان کا وزیر خارجہ جو تھا وہ ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں وہاں ان کا کریش ہو گیا ہے۔ دیکھیے، یہ ہے زندگی کی حقیقت اور اسے بہت بڑا سبق لینا چاہیے جو زندہ ہیں۔ دیکھیے، سب سے زیادہ مزاروں کے اوپر جانے والے اور وہاں جا کے دعائیں مانگنے والے، یا علی مدد کہنے والے، یا حسین مدد کہنے والے، یا عباس علمبردار اور پکاریں لگانے والے، یعنی کون سا شرک ہے جو ان کے اندر نہیں ہے؟ لیکن یہ بات ثابت ہوگی کہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اور چند دن کی یہ رونقیں، چند دن پہلے یہ پاکستان کے دوروں پر آئے تھے اور کس قدر خوشیاں منائی گئیں، کیسا یعنی جوشیلا استقبال کیا گیا، اور کس طریقے سے یہ ساری چیزیں آئیں، کدھر گئیں آپ وہ ساری؟ زندگی میں لے کے کیا گئے؟ ایک زندگی ملی تھی، اقتدار بھی ملا، طاقت بھی ملی اور موقع بھی ملے، لیکن سارے موقع ضائع کر دیے، اور اسی شرک کے اوپر جس طرح ان کے پہلے گئے ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے قیامت تک کے لیے رکھا جائے گا تاکہ بعد والے عبرت پکڑیں، یعنی خاص کر بعد والے بادشاہ لوگ، اقتدار والے لوگ، کہ آخر مرنا ہے۔ اس لیے چند دن زندگی کے اندر اللہ اپنے مالک کے ساتھ نہ بگاڑو اور خدائی کے دعوے نہ کرو۔ یہ سارے خدائی کے دعوے کرنے والے آج جتنے حکمران پائے جاتے ہیں، یہ صرف کوئی الفاظ نہیں بولتا ہے، لیکن سب کا کہنا یہی ہے، عملی ان کا طرز عمل یہی ہے کہ یہ اقتدار اعلیٰ ہے، گویا سمجھتے ہیں یہ کرسی ہمیشہ اقتدار اسی طرح یہ کمان چڑھی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے، ایک دن اترنا پڑے گا۔ ہمارے لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، زرداری صاحب کو، نواز شریف، شہباز شریف، جنرل آصف منیر، جج صاحبان، فضل الرحمان، جتنے بھی ہیں یہ بڑے بڑے جتنے لوگ ہیں، قوم کے ملا ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے قوم کو جہنم کے کنارے پہنچا دیا ہے، اور اب جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں۔ تو ایران میں دیکھیے کتنی مخالفت ہوئی تھی ہمارے ملک پاکستان کی بھی، اور خاص کر مسلمانوں کی۔ باقی اسرائیل کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں، یہ خالص نورا کشتی ہے، یقین کیجیے، ہیرو بننے کے لیے یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے کہ ایسے لوگوں کو ہیرو بناؤ مسلمانوں کا، ان کو لیڈر بناؤ اور نمائندگی کرنے والے بناؤ، اور پھر بعد میں اپنی مرضی سے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو یعنی منوا لو اپنی باتیں۔ تو یہ سارے جتنے ہیں، سب سے زیادہ توحید، وہ جو قرآن کی توحید ہے، ایمان کی توحید ہے، اس کا جو اگر آج کی دشمن ہے تو یہی رافضی ہیں، اور خاص کر صحابہ کرام کے اس طرح یہ دشمن ہیں۔ ابو بکر صدیق کے لیے جو دل میں بغض رکھے، عمر بن خطاب کے لیے، عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے، امہات المومنین کے لیے، بتائیے ایسے لوگوں جن کے ایمان کی تصدیق کی اللہ تعالیٰ نے، دنیا میں جنت کی خوشخبریاں ملی جن لوگوں کو، ان کے ساتھ یہ بغض رکھتے ہیں، تو بتاؤ پھر کیسے دنیا میں خیر آئے گی؟ اور ہمارے بھی بڑے بڑے انہی کو سمجھتے ہیں جناب اسلامی انقلاب آ گیا تھا، وہ خمینی صاحب لے آئے تھے، اگر یہ اسلامی انقلاب ہے تو بتاؤ پھر وہ شیطانی انقلاب کیا ہوگا؟ مودودی مودودی تک ان کو بھیجتے رہے ہیں کہ ایرانی بھائیوں کو اسلامی انقلاب مبارک ہو، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں وزٹ کی ہے، ان کے سارے جگہوں گیا، ان کے درسوں میں گیا ہوں، ان کی محفلوں میں گیا ہوں، ان کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، لیکن میں نے تربہ نہیں رکھا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، رافضیوں کے پیچھے، بریلویوں کے پیچھے، دیوبندیوں کے پیچھے، اہل حدیثوں کے پیچھے، سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، چندے دیتا ہوں۔ تو بتاؤ پھر تمہارا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ لائن کب لگے گی ایمان اور کفر کے درمیان؟ اس لیے کوئی نعرے یہ کام نہیں آئے، یا علی مدد کے اور یا رسول مدد کے۔ اور ابھی پہلے دیکھیے جہاز جب گم ہوا، ہیلی کاپٹر گم ہوا، پہلے تو مل نہیں رہا تھا، یقینی خبر نہیں تھی کہ کریش ہوا ہے یا کہیں پھنس گیا ہے، تو کتنی دعائیں مزاروں پر جا کے، نہیں کہتے علی رضا کے مزار پر جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، بتاؤ یہ ہر جگہ شرک کرتے ہیں مشرکین مکہ کی طرح۔ یہ معاملہ اللہ کے بندو، ہر ایک اسی طرح بریکنگ نیوز بنے گی، اور یہ آہستہ آہستہ مرتے جا رہے ہیں اور اپنا وقت جو ہے یہ برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا مومنوں کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے، زندگی چند روزہ ہے اللہ کے بندو، اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، آخرت کی بازی کھیلو اور توحید کی دعوت دو، ہر جگہ ایمان عقیدے کی بات کرو تاکہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں۔ دیکھو تمہارے شرک کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہیں،
واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف، اور خاص کر ایسے بڑے لوگ جو ایمان کی طرف آئے اور پھر پیچھے ہٹ جائیں یا اس راستے کو ٹیڑھا کریں یا ایمانداروں کی جماعت کے اندر شرک کے انجیکشن لگائیں، چاہے وہ سجدہ تعظیمی کا شرک ہو، پکاروں کا شرک ہو، نظر و نیاز کا شرک ہو، سارے ان کے بڑے جتنے ہیں انہوں نے شرک کے انجیکشن دیے ہیں اس امت مسلموں کو آج یہاں تک ذلت اور خواری تک پہنچا، یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ جب تک ان سے برات کا اعلان نہ کیا جائے اور توحید کی طرف ایمان کی طرف نہ آ جائے، کوئی خیر نہیں آ سکتی انسانیت کے اندر۔ دنیا پر اسی طرح اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے۔ بہرحال یہ دنیا کی ذلت ہے، چند دنوں کے بعد تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن مرنے کے بعد جو آگ لگنے والی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ بہت خوفناک انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔